بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو چل رہی تھی ان تفاسیر کے بارے میں کہ جو قرآن کریم کے احکامات جن میں لکھے گئے ہیں ان میں سے 5 تفسیروں کا تعارف ہو چکا تھا۔ آج کے درس میں 6ٹھی تفسیر ہے الجامع لأحکام القرآن۔ الجامع لأحکام القرآن المعروف تفسیر القرطبی۔ اس کے مصنف ہیں امام ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی۔ ابو عبداللہ ان کی کنیت ہے، نام ان کا محمد ہے، والد کا نام احمد ہے۔ قرطبہ شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے انہیں قرطبی کہا جاتا ہے۔ متوفی 671 ہجری۔ یہ تفسیر اس وقت 9 ضخیم جلدوں میں طبع ہے اور اس کا محقق نسخہ وہ ہے جو عبد الرزاق مہدی کی تحقیق سے طبع ہے، اور یہی نسخہ پاکستان میں مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ سے طبع ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ مسلک کے اعتبار سے مالکی عالم گزرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں علم تفسیر میں، حدیث میں ایک مقام عطا فرمایا تھا۔ یہ نہایت ہی متقی، پرہیزگار اور بڑے ہی عابد گزرے ہیں۔ ان کی زندگی کا اکثر وقت عبادت میں یا تصنیف و تالیف میں گزرتا تھا۔ ان کی تصانیف میں معروف کتابیں درج ذیل ہیں۔ ان کی ایک تصنیف ہے شرح اسماء اللہ الحسنی۔ اس میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 اسماء ہیں ان کی تشریح کی ہے۔ ان کی ایک تصنیف ہے التذکار فی افضل الاذکار۔ یہ انہوں نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی جو التبیان ہے اس کے طریقے پر یہ کتاب مرتب کی ہے۔ اور ان کی ایک کتاب معروف التذکرہ بامور الآخرہ ہے، جس میں انہوں نے آخرت سے متعلق روایات کو اور قبر اور برزخ سے متعلق روایات اور آثار کو جمع کیا۔ ان کی کتابوں میں زیادہ قبولیت تفسیر قرطبی کو ملی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اس تفسیر کے شروع میں ایک نہایت مفید اور علمی مقدمہ لکھا ہے، جس مقدمے میں انہوں نے علوم القرآن، قراءت 7 مکی اور مدنی صورتیں اور ان آیات کی پہچان، حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور میں جمع قرآن، قرآن کریم پڑھنے کے آداب، قاری کے آداب، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نصائح جو قراء کرام کے متعلق ہیں، اور اسی طرح دیگر نہایت مفید باتوں کو ذکر فرمایا، جن میں سے چند ایک مفید باتوں کی طرف میں نشاندہی کر دیتا ہوں۔ یہ صفحہ نمبر جو ہوگا یہ مکتبہ رشیدیہ کوئٹہ کے نسخے کے مطابق ہے۔ جیسے انہوں نے جلد اول صفحہ 29 میں لکھا من برکۃ العلم ان یضاف القول الی قائلہ۔ علم کی برکت یہ ہے کہ ہمیشہ قول کی نسبت اس کے قائل کی طرف کرنی چاہیے، یعنی انسان جب بھی کوئی بات نقل کرے اور قائل کے اگر معلوم ہو کہ فلاں اس کا قائل ہے تو اس کی طرف نسبت کرے۔ یا اسی طرح اگر ایک آدمی کوئی تصنیف کر رہا ہے اور کسی کے حوالے سے کوئی بات لکھتا ہے تو جس ماخذ سے انہوں نے کوئی بات نقل کی ہے تو اس کا حوالہ دینا چاہیے کہ اس ماخذ سے، اس کتاب سے میں نے استفادہ کیا ہے، اس میں علم کی برکت ہے۔ قائل کی طرف نسبت کریں گے تو سننے والوں کے دلوں میں اس علم کی محبت بھی آئے گی اور قائل کی محبت بھی آئے گی کہ یہ جو بات نقل کرتے ہیں، مراجع اور مصادر کا حوالہ دیتے ہیں، کہیں معاذ اللہ اپنی کتابوں میں سرقہ نہیں کرتے۔ اسی طرح انہوں نے صفحہ نمبر 40 پہ لکھا ہے کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکرہون رفع الصوت عند الذکر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام ذکر کے دوران آواز بلند کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔
اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 49 میں ذکر کیا ہے اور ان قراء کی مذمت کی جو بادشاہوں کے ساتھ اور جنائز کے ساتھ جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں اور لوگوں سے اجرتیں اور تحائف لیتے ہیں، ان کی مذمت کی ہے۔ اسی طرح عبداللہ ابن مسعود کی جو نصائح انہوں نے قراء کو کیے ہیں، بڑی مفید اور بڑی عمدہ نصیحتیں ہیں، صفحہ نمبر 54، صفحہ 55 اور 56 پر۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کو دیوار پہ لکھ رہے تھے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو تنبیہ کی اور برا بھلا کہا کہ بیٹا اس طرح قرآن کی بے ادبی ہے، ایسا نہ لکھو۔ اسی طرح قرآن کریم کی آیات کو لکھ کر بیماروں کو پلانا اور تعویذ بنانا، ان کے آداب لکھے ہیں کہ یہ جائز ہے، صفحہ نمبر 64 پر۔ ختم قرآن کے موقع پر اپنے اہل و عیال کو جمع کرنا اور اس موقع پر دعا کرنا، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، اور فرمایا وَيُسْتَحَبُّ لَهُ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ أَن يَجْمَعَ أَهْلَهُ، مستحب یہ کہ جب انسان قرآن پورا کرے مکمل کر دے تو اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے دعا کرے، اس لیے کہ اس موقع پر دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر بھی ذکر کیا ہے، كَانَ إِذَا خَتَمَ الْقُرْآنَ جَمَعَ أَهْلَهُ وَدَعَاهُ، قرآن کریم جب مکمل کرتے تو اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور دعا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے یہ بحث بھی کی ہے کہ تفسیر بالرائے کون سی ہوتی ہے، کون سی رائے درست ہے اور کون سی رائے درست نہیں ہے، کون سی تفسیر بالرائے ہے اور کون سی رائے نہیں ہے، اس پر مفید ان کی بحث ہے، صفحہ نمبر 67 پر۔ اسی طرح انہوں نے القرآن احوج الی السنۃ من السنۃ الی القرآن، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کی جس میں سنت کی اہمیت ہے، اسے بھی ذکر کیا ہے، سنت اور حدیث کی اہمیت کو بیان کیا ہے، اور سنت کی اور احادیث کی ضرورت کو بتایا ہے کہ اگر احادیث کا ذخیرہ نہیں ہوگا تو انسان قرآن کریم کو نہیں سمجھ سکتا۔ اسی طرح عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 سال میں سورہ بقرہ پڑھی ہے، اس کا تذکرہ انہوں نے صفحہ نمبر 75 پر کیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا، وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کا حفظ کر لینا تو آسان ہے لیکن عمل کرنا مشکل ہے، تو اس لیے عمل کی زندگی میں بھی اسے لایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے صفحہ نمبر 76 پر نقل ہے کہ انہوں نے سورہ بقرہ جب حفظ کر دی تو اونٹ ذبح کیے، اور اونٹ ذبح کر کے ایک دعوت کی اور سب کو وہ دعوت کھلائی۔ اس سے معلوم ہوا جب انسان تفسیر کا علم سیکھ لے، قرآن کریم کا علم سیکھ لے، اور اگر خوشی میں کوئی دعوت کرنا چاہے اپنی رقم سے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حافظ بنتا ہے، عالم بنتا ہے اور خوشی میں کوئی دعوت کرتا ہے تو اس کا فی الجملہ یا صحابہ کے عمل سے اس کا ثبوت ہے۔ اسی طرح انہوں نے علم کی فضیلت، کتاب اللہ اور سنت کی فضیلت، 7 احرف کی بحث اور اس کے تحت علماء کے 35 اقوال ذکر کیے ہیں، صفحہ نمبر 77 سے لے کر صفحہ نمبر 81 تک۔ قرآن کریم کے کلمات اور حروف کی تعداد کتنی ہے، وجوہ اعجاز کتنے ہیں، قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے، معجزہ کسے کہتے ہیں، معجزے کی اقسام، معجزے کی تعریفات، ان ساری چیزوں کو انہوں نے قدر تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اگر آپ میں سے کسی کا ذوق ہو تو اس مقدمے کو اپنے مطالعے میں ضرور رکھیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس تفسیر میں زیادہ تر جو استفادہ کیا ہے، ایک تفسیر ابن جریر طبری، امام ابن جریر طبری متوفی 310 ہجری کی تفسیر طبری سے کیا ہے۔ اسی طرح انہوں نے تفسیر کشاف علامہ جار اللہ زمخشری متوفی 538 ہجری، اور اس میں انہوں نے زیادہ تر نحوی مباحث کو بھی لیا ہے، فقہی مباحث کو بھی انہوں نے لیا ہے، اور بنیاد جو انہوں نے بنائی ہے وہ احکام القرآن امام ابو بکر ابن العربی، کل جس کا تعارف گزرا تھا، متوفی 543 ہجری، ان کی جو تفسیر احکام القرآن ہے، یہ تفسیر بھی تقریباً اسی کے منہج پہ لکھی گئی ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کا اس تفسیر میں اسلوب کیا رہا ہے؟ ان کا اسلوب یہ ہے کہ جب یہ کسی سورت کا آغاز کرتے ہیں تو سورت کی ابتدا میں مکی اور مدنی ہونے کی بحث، آیات کون سی مکی مدنی ہے ان کی نشاندہی، سورت کا شان نزول ہو تو اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اسی طرح پھر آیات میں جو غریب الفاظ آتے ہیں ائمہ لغت کے حوالے سے ان کی تشریح بیان کرتے ہیں۔ ان کا اسلوب یہ ہے کہ یہ پہلے اجمال بتائیں گے، اس آیت کے تحت 10 مسائل ہیں،
12 مسائل ہیں، 10 مباحث ہیں، اور پھر تفصیل کے ساتھ ہر بحث کو ذکر کریں گے۔ یعنی جو انداز امام ابن العربی کا تھا وہی انداز امام قرطبی رحمہ اللہ کا بھی ہے، لیکن اس میں جامعیت نہیں تھی اور ان کی تفسیر میں جامعیت بہت زیادہ ہے۔ بعض آیات کے ذیل میں انہوں نے بڑی مفصل بحث کی ہے، جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس آیت کے ذیل میں انہوں نے خلافت پر مفصل بحث کی ہے، خلیفہ کون ہونا چاہیے، خلیفہ کی شرائط کیا ہے، حکمران کیسا ہونا چاہیے، خلافت سے متعلق جمی مباحث کا تذکرہ اس آیت کے ذیل میں ہے۔ اسی طرح فقہی مسائل کو بھی قدر تفصیل سے لکھتے ہیں، جیسے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 43 کے تحت وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ کے ذیل میں نماز سے متعلق جتنے احکامات ہیں انہوں نے تفصیل سے اسے ذکر کیا۔ اسی طرح آیت نمبر 115 کے تحت انہوں نے قبلہ، استقبال قبلہ اور اس سے متعلق مسائل ذکر کیے۔ آیت نمبر 124 کے تحت صدقۃ الفطر اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ امام قرطبی ادنیٰ مناسبت کے ساتھ فقہی مسائل کو بیان کرتے ہیں، چونکہ اس کا عنوان ہی احکام القرآن ہے کہ قرآن کریم سے مستنبط مسائل، فوائد، لطائف، اسی لیے انہوں نے زیادہ تر توجہ اسی کو دی ہے۔ اور احکام القرآن کے عنوان پر سب سے مفصل تفسیر یہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو تفسیریں لکھی گئیں بعد میں بھی، لیکن وہ سب مختصر ہیں۔ اس سے مفصل تفسیر اس عنوان پر نہ اس سے پہلے لکھی گئی ہے اور نہ اس کے بعد لکھی گئی ہے، اس عنوان پر جامع یہی ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ میں تعصب نہیں تھا، اس لیے جن مسائل میں انہوں نے دیگر فقہا کی آراء کو راجح سمجھا تو انہوں نے ان کی آراء کو بھی ترجیح دی ہے۔ نہایت معتدل عالم تھے اور ائمہ فقہا کا تذکرہ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اور نہایت عقیدت کے ساتھ کرتے تھے۔ امام قرطبی کا حدیث کے ساتھ بھی بڑا ذوق رہا ہے، اس لیے اس تفسیر میں تقریباً 6500 سے زائد روایات موجود ہیں۔ 6500 سے زائد روایات کا تذکرہ اس تفسیر میں ہے، تو اتنی کثیر روایات کا تذکرہ کرنا جس میں احادیث مرفوعہ، موقوفہ، مقطوعہ تینوں ذخیرے ہیں، تو یہ دلالت کرتا ہے کہ امام قرطبی کا حدیث کے ساتھ بڑا ذوق رہا ہے اور حدیث کے ساتھ ان کو خاص توجہ اور ان کا میلان رہا ہے، اسی لیے انہوں نے ایک بہت بڑی تعداد میں روایات کو ذکر کیا۔ لیکن ایک بات یاد رہے، اس تفسیر کے اندر صحیح روایات بھی ہیں، حسن روایات بھی ہیں، اور صحیح اور حسن روایات کا بھی ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، لیکن اس تفسیر میں غیر مستند روایات اور موضوع روایات بھی آ گئی ہیں، اور خاص طور پہ ایسی غیر مستند روایات، اسرائیلیات اور واہی روایات اس تفسیر کے آخری حصے میں زیادہ ہیں۔ جزء اخیر میں اس قسم کی روایات زیادہ آئی ہیں بنسبت ابتدائی 2 حصوں کے۔ بعض مواقع پر تو یہ روایت کا حکم بیان بھی کرتے ہیں، اور اگر روایت پہ کلام ہو تو بعض جگہ امام ابن العربی، امام عبد الحق کے حوالے سے بیان کرتے ہیں، بعض جگہ حدیث کی تخریج بھی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی تخریج نہیں کرتے، روایت نقل کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ اس میں جو زیادہ تر جو غیر مستند روایات آئی ہیں وہ انہوں نے ذکر کی ہیں امام ثعلبی اور امام واحدی کے حوالے سے۔ علامہ ثعلبی کی جو الکشف والبیان ہے اور علامہ واحدی کی جو الوسیط ہے، ان 2 سے جو انہوں نے روایات یکجا کی ہیں، تو اس میں بعض روایات غیر مستند بھی آ گئیں اور موضوع روایات بھی آ گئیں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں اسرائیلیات سے اگرچہ خود انہوں نے لکھا تھا کہ میں اجتناب کروں گا اور اسے بیان نہیں کروں گا، جیسے کہ مقدمے میں فرمایا تھا کہ اضرب عن کثیر من قصص المفسرین و اخبار المؤرخین الا ما لا بد منہ، کہ میں کوشش کروں گا کہ میں مؤرخین کی باتوں سے، مفسرین کے واقعات سے، اسرائیلیات سے میں اعراض کروں گا، لیکن پھر بھی بہرحال بہت ساری اسرائیلی روایات انہوں نے ذکر کر دی ہیں۔ اسرائیلی روایات کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک اسرائیلی روایات وہ ہیں جو ہماری شریعت کے موافق ہے، قرآن و سنت سے ان کی تائید ہو رہی ہے تو ان کی تصدیق کی جاتی ہے، اور ایک اسرائیلی روایات وہ ہوتی ہیں جو قرآن و سنت کے مخالف ہوں تو ان کی تردید کی جاتی ہے، انہیں قبول نہیں کیا جاتا۔ اور ایک وہ ہیں جو نہ شریعت سے ان کی موافقت ہو رہی ہوتی ہیں، براہ راست نصوص میں تذکرہ بھی نہیں اور کہیں مخالفت بھی نہیں ہوتی، تو نہ ان کی تصدیق کی جاتی ہے نہ ان کی مخالفت کی جاتی ہے۔
تو اسرائیلی وہ روایات جو شرع کے مخالف نہ ہوں تو انہیں اہل علم نے قبول کیا ہے۔ تو تفسیر قرطبی میں اسرائیلی روایات بھی کافی تعداد میں آ گئی ہیں، جیسے انہوں نے سورہ بقرہ آیت نمبر 36 فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ، اس کے ذیل میں بھی انہوں نے اسرائیلی روایت ذکر کی ہیں۔ جزء اخیر میں ان روایات کا تذکرہ کثرت کے ساتھ ملتا ہے بنسبت ابتدا کے۔ بعض مواقع پر تو انہوں نے تنبیہ کی ہے، لیکن اکثر مواقع پر انہوں نے اسرائیلیات پر تنبیہ نہیں کی۔ امام قرطبی رحمہ اللہ جا بجا فرق باطلہ کی تردید بھی کرتے ہیں، اس لیے اس میں معتزلہ، کرامیہ، جہمیہ، روافض اور خوارج ان کی جا بجا تردید بھی ہے، اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کی تائید، توثیق اور اس کے دلائل بھی بیان کرتے ہیں۔ اس تفسیر میں لغات کو بھی بیان کیا گیا ہے، الفاظ کے معنی، غریب الفاظ کی وضاحت، اعراب کا تذکرہ بھی ہے، قرآن کریم میں نحوی اعتبار سے اشکالات کے جوابات بھی ہیں، قرات کا تذکرہ بھی انہوں نے جا بجا کیا ہے۔ البتہ موضوع سخن انہوں نے استنباط اور استدلال ہی کو بنایا ہے۔ چونکہ یہ تفسیر اہل علم کے درمیان معروف رہی ہے اس وقت سے لے کر آج تک، اور چاروں مکتب فکر کے جو علماء ہیں اور طلباء ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے رہے ہیں، اس لیے اس تفسیر کو اپنے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے تو یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن میں علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی تھی کہ 4 تفسیریں مطالعے میں ہوں، ان میں روح المعانی، تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابو السعود۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم حضرت کی رائے علوم القرآن میں یہ ہے کہ ان 4 تفسیروں کے ساتھ 5ویں تفسیر تفسیر قرطبی کو مطالعے میں رکھا جائے۔ تو حضرت نے 4 پر جو 5ویں کا اضافہ کیا ہے وہ اسی تفسیر کا اضافہ کیا، تو اس سے بھی اس تفسیر کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور بعد کے اہل علم نے اس تفسیر سے بہت استفادہ کیا۔ اگر یہ 5 تفسیریں مطالعے میں ہوں، اس کے ساتھ ساتھ 2 تفسیروں کی طرف میں نشاندہی کر دیتا ہوں، اگر یہ 2 تفسیریں بھی ان کے ساتھ مطالعے میں آ جائیں، یعنی یہ کل 7 تفسیریں ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ انسان کو کسی اور تفسیر کی فی الجملہ ضرورت نہیں رہے گی۔ ان 5 تفسیروں کے ساتھ 6ٹی تفسیر ہے التحریر والتنویر علامہ ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ۔ اس تفسیر کا تعارف انشاءاللہ آگے آئے گا۔ امام ابن عاشور متوفہ 1393 ہجری، اور اس کے ساتھ 7ویں تفسیر حدائق الروح والریحان، حدائق الروح والریحان شیخ محمد امین بن عبداللہ حرری، یہ تفسیر 32 جلدوں میں دارالمنہاج سے طبع ہے۔ تو اگر یہ 7 تفسیریں کسی کے مطالعے میں ہوں تو اسے فی الجملہ کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تفسیر قرطبی کا سب سے محقق نسخہ یہ ہے کہ جو عبد الرزاق مہدی کی تحقیق سے چھپا ہے۔ عبد الرزاق مہدی کی تحقیق ہی کا نسخہ پاکستان میں مکتبہ رشیدیہ سے طبع ہے۔ اس نسخے کی خصوصیات یہ ہیں کہ انہوں نے جتنی روایات اس میں آئی ہیں نیچے حاشیے میں تخریج کی ہے، روایتوں کا حکم بیان کیا ہے کہ روایت صحیح ہے یا حسن ہے یا ضعیف ہے، اور روایات پہ رقم ذکر کیا ہے، اور اس طرح اگر وہ روایات اسرائیلی ہیں تو بھی ان کی نشاندہی کی ہے، موضوع روایات کی بھی وضاحت کی ہے، اور درمیان میں اگر کوئی نام آیا ہے کسی صحابی، تابعی یا اہل علم کا کوئی تذکرہ ہے تو مختصراً کہیں سن وفات، کہیں ان کی تعدیل اور توثیق بھی بیان کی ہے۔ تو اس نسخے کا فائدہ یہ ہے کہ بیک وقت اس میں جہاں تفسیر سے استفادہ ہوتا ہے وہاں روایات کے بارے میں حکم بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ شروع میں عبد الرزاق مہدی نے مختصر ایک مقدمہ بھی لکھا ہے جو علوم القرآن اور تفسیر سے متعلق ہے، وہ بھی نہایت مفید ہے۔ اس تفسیر کا پہلے اردو زبان میں ترجمہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے عوام الناس اور اہل علم میں وہ طبقہ جو عربی تفاسیر کی طرف رجوع نہیں کرتا ان کے لیے استفادہ مشکل تھا، لیکن حال ہی میں چند عرصہ پہلے اس کا اردو میں بھی ترجمہ شائع ہو چکا ہے ضیاء القرآن پبلشر سے۔ تو اگر کوئی مطالعہ کرنا چاہے تو تفسیر قرطبی کا یہ اردو ترجمہ بھی اس وقت دستیاب ہے۔ جس طرح سیرت کی ایک مفصل کتاب ہے سبل الہدى والرشاد فی سیرت خیر العباد، اس کا ترجمہ بھی الحمدللہ طبع ہو چکا ہے۔ اس طرح سیرت حلبیہ کا ترجمہ اور احکام القرآن جساس کا ترجمہ
اور اس طرح تفسیر قرطبی کا، اور مرقات المفاتیح ملا علی قاری اس کا ترجمہ، میزان الاعتدال فی نقد الرجال مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح ابن حبان، السنن الکبریٰ امام بیہقی۔ تو یہ جو تراجم آج کل چھپ رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس میں عوام بھی اس سے استفادہ کر سکیں گے۔ اہل علم میں جو اصل عربی تفاسیر کی طرف مراجعت نہیں کر پاتے تو ان کے لیے بھی استفادہ آسان ہوگا۔ اس لیے اگر اس تفسیر کو مطالعے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ علم میں عمق بھی پیدا ہوگا، تفسیر کے ساتھ میلان اور ذوق بھی پیدا ہوگا، اور استنباط کا ملکہ بھی حاصل ہوگا۔